بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ رات کے 8 بجے تھے۔ میں اور راشد اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر چکے تھے۔ میں اپنے گھر سے بھاگ کر راشد کے ساتھ آ گئی تھی اور شاید ہمیشہ کے لیے زندگی کے سارے دروازے بند کر کے راشد کو اپنا سب کچھ مان کر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سنسان گلیاں اور رات کا اندھیرا مجھے بہت ڈرا رہا تھا، لیکن راشد کا ساتھ ہی ایسا تھا جو مجھے حوصلہ دے رہا تھا۔ ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، منزل کیا ہے۔ راشد نے کہا تھا کہ وہ یہاں سے جا کر کرائے کا ایک گھر دیکھ آیا ہے، اس گھر کی سیکیورٹی بھی دے دی ہے۔ ہم جاتے ہی وہاں جا کر اپنا بندوبست کر لیں گے اور کچھ عرصہ وہیں رہیں گے۔ اس کے بعد راشد کو نوکری مل جائے گی تو کسی اچھی جگہ شفٹ ہو جائیں گے۔ راشد نے مجھے اس محلے کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں پر ہمیں کوئی جاننے والا نہیں ملے گا اور ہم بلا خوف و خطر اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ میں اور راشد یہی باتیں کرتے جا رہے تھے۔ خود کو بھی ڈر نہ لگے اس لیے راشد اونچی آواز میں باتیں کر رہا تھا، مگر میں ہی جانتی تھی کہ اس وقت میرا دل کتنے زور سے دھڑک رہا تھا۔ کوئی آ نہ جائے، کوئی پکڑ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، ایسے کئی سوال تھے جو میرے ذہن میں مچل رہے تھے، اور میں پسینے میں شرابور دھڑکتے دل کے ساتھ راشد کا ساتھ دینے پر مجبور تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ گلی کے نکڑ تک پہنچتے ہی اگلی گلی میں موجود چوکیدار کی نظر شاید ہم پر پڑ گئی تھی۔ میں نے راشد کو ہوشیار رہنے کا کہا۔ راشد بھی چوکنا ہو گیا، لیکن چوکیدار کی نظر ہم پر پڑ چکی تھی۔ بالآخر ہم نے وہی فیصلہ کیا جو ہمیشہ بھاگنے والے کیا کرتے ہیں۔ راشد نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا۔ میں تو تقریباً دوڑنے لگی۔ چوکیدار بھی ہمیں دیکھ چکا تھا، لیکن وہ سائیکل پر تھا اور ہم دونوں پیدل۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد چوکیدار نے ہمیں آ لیا۔ کہنے لگا، اگر ہلے تو میں موت کی وادی میں پہنچا دوں گا، بہتر ہے کہ رک جاؤ۔ شاید اس نے ہمیں چور سمجھا تھا۔ ہم نہتے تھے، چوکیدار کے کہنے پر رک گئے۔ چوکیدار دھیرے دھیرے چلتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ وہ کوئی سپاہی نہ لگ رہا تھا، موٹی سی توند والا خوفناک شخص۔ اسے دیکھتے ہی مجھے ڈر لگا، نہ جانے لوگ اسے اپنا محافظ کیسے مانتے ہوں گے۔ اس نے خوفناک آنکھوں سے ہمیں گھورا اور پھر مجھے خباثت بھری نظروں سے دیکھ کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مسکرا کر راشد سے بولا، کہاں لے جا رہے ہو اسے رات کے اس وقت؟ راشد اس کے غلیظ لہجے کا مطلب سمجھ گیا تھا، لیکن یہاں پر عقل مندی سے کام لینا ضروری تھا۔ تبھی راشد نے ہمت سے جواب دیا، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، کچھ دیر پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے، ہم اپنے نئے گھر میں جا رہے ہیں۔ راشد کی بات سن کر اس نے خوفناک قہقہا لگایا تو سنسان گلی اس کی ہنسی سے گونج اٹھی۔ اچھا، تو مجھے بچہ سمجھتا ہے کیا؟ میں سب جانتا ہوں، چل پیسے نکال یا پھر۔ چوکیدار نے میری طرف دیکھا تو میں اندر تک لرز گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اتنا گر بھی سکتا ہے۔ خیر، میں اپنے ساتھ کچھ جمع پونجی لائی تھی، گھر سے تقریباً 10,000 روپے اماں کی الماری سے اٹھائے تھے۔ میں نے اپنے بیگ سے وہ روپے نکالے اور چوکیدار کے ہاتھ میں تھما دیے۔ پیسے دیتے ہوئے چوکیدار نے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ راشد تو اس کی حرکت پر تل ملا کر رہ گیا۔ تبھی وہ اس سے الجھ پڑا اور چوکیدار بھی غصے میں آ گیا۔ چوکیدار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ راشد کو مارنے پیٹنے لگا، یہاں تک کہ اسے گرا کر اندر والے کمرے میں دھکیل دیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں شاید چوکیدار کی رہائش تھی یا پھر کسی انجان کا گھر تھا، یہ میں نہیں جانتی۔ اس نے راشد کو بری طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ رکا اور دوسری طرف جانے لگا، لیکن جاتے جاتے راشد کے ہاتھ پاؤں باندھ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں بھی کمرے میں چلی گئی۔ راشد مجھے منع کرنے لگا۔ اس نے مجھے جیب سے ایک پرچی نکال کر دی اور بولا، جاؤ، جس گھر میں ہم لوگ جا رہے تھے وہ اگلی ہی گلی میں واقع ہے، خدا کے لیے تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ چابی لو، میں جلد آ جاؤں گا، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ راشد کی بات سن کر میں رونے لگی۔ نہیں راشد، میں تمہارے بنا کہیں نہیں جاؤں گی، یہ آدمی تمہیں مار دے گا۔ میرے آنسو دیکھ کر راشد تڑپ گیا۔ نازنین، میں کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے میری عزت کا واسطہ تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ راشد کے کہنے پر اور اپنی عزت اور عصمت بچانے کی خاطر
میں وہاں سے نکل پڑی۔ میرا دل بوجھل تھا۔ میں راشد کو وہاں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی میں کمرے سے نکلی اس شخص کی کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ راشد سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ میں نہیں جانتی میرے بعد کیا ہوا۔ اگلی گلی میں پہنچ کر میں نے وہ گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن بھلا رات کے اندھیرے میں اس گھر کا پتہ کیسے لگاتی، وہ بھی اس وقت جب گھر پر کوئی پلیٹ یا پھر کسی قسم کا اتا پتہ نہیں لکھا تھا۔ پھر مجھے ایک دروازہ نظر آیا جس پر تالا لگا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنے ہاتھ میں موجود چابی پکڑی اور اس تالے میں لگا دی۔ خوش قسمتی سے چابی لگتے ہی تالا کھل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یقیناً یہ وہی کمرہ تھا جہاں مجھے راشد نے جانے کا کہا تھا، ورنہ یہ دروازہ کیسے کھلتا؟ میں نے سوچا۔ بنا خوف و خطر میں نے دروازہ کھول کر اندر سے کنڈی لگائی اور کمرے کو دیکھنے لگی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہمارا ہی آشیانہ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے سوچا، مگر مجھے اب بھی راشد کی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ کمرے میں ایک بیڈ اور ایک صوفہ رکھا ہوا تھا، ساتھ میں پانی کا گلاس اور جگ بھی تھا، جسے دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ یقیناً راشد نے سب انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنا حولیہ سیٹ کیا اور بیڈ پر بیٹھی راشد کا انتظار کرنے لگی۔ راشد کو یقیناً ابھی تک اس خبیث نے نہیں چھوڑا ہوگا، میں نے سوچا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی، جنہیں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے چھوڑنا پڑا۔ میرے گھر والے راشد کے ساتھ میرا رشتہ کرنے پر تیار نہیں تھے۔ راشد مجھے شروع سے ہی پسند کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے بچپن میں ایک دوسرے کو اپنا جیون ساتھی مان لیا تھا۔ اب ہمارے بڑے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میرے امی ابو کا خیال تھا کہ راشد وہ لڑکا نہیں جو مجھے خوش رکھ سکتا ہے، جبکہ میں راشد کے ساتھ خوش تھی۔ بہرحال مختصر یہ کہ میرے گھر والوں نے میری شادی راشد کے ساتھ نہ کر کے میرے دل میں بغاوت کو جنم دیا۔ تبھی میں اور راشد گھر سے بھاگ گئے تھے۔ اب مجھے راشد کی یاد آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ حالانکہ میں رات کی بھوکی تھی، مگر پھر بھی بستر پر بیٹھتے ہی مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے اٹھ کر دروازے کو اچھی طرح چیک کیا، کھڑکی وغیرہ دیکھی اور سونے کے لیے سیدھی ہو کر لیٹ گئی، مگر میری آنکھوں میں پریشانی اور آنسو تھے۔ مجھے اس اکیلے کمرے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ موجود ایک دروازہ ایسا بھی تھا جو میری طرف سے بند نہیں تھا، بلکہ دوسری طرف سے اس پر تالا لگا ہوا ہوگا۔ مجھے اس سے بھی خوف آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کسی ہلکے سے شور سے کھلی۔ میں نے غور سے سنا کوئی باہر والا دروازہ کھول رہا تھا۔ میری آنکھیں ماری خوشی کے چمکنے لگیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یقیناً یہ راشد ہی ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ راشد نے ہانپتے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ راشد آ گیا۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا اور دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ زور سے کسی نے دھکا دے کر دروازہ کھولا۔ اس دھکے کی وجہ سے میں تو زمین پر گر چکی تھی۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، جبکہ راشد کے سر پر کسی نے کوئی چیز دے ماری، وہ بھی شاید زمین پر گر گیا تھا۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا، میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک مخملی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا، کافی سجا ہوا اور اس میں ہر طرح کا ماڈرن فرنیچر موجود تھا۔ مجھے لگا میں کسی محل میں آ گئی ہوں، لیکن جلد ہی احساس ہوا کہ یہ محل نہیں بلکہ ایک ایسا رنگین گھر ہے جہاں پر عزتیں بھی بکتی ہیں۔ اس کمرے کی دیواروں پر عریاں تصویریں عیاں تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی جہنم میں آ گئی ہوں۔ سامنے بیٹھی عورت کے میک اپ اور کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ یہ بھی کسی ایسے ہی بازار کا حصہ ہے۔ عورت مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور سوال کیا، میں کہاں ہوں؟ کہنے لگی، جان تو تم گئی ہوگی، اور ایسا ہی تھا، میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ راشد کہاں ہے؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ زیادہ انجان مت بنو، راشد جیسے لوگ زیادہ دیر ساتھ نہیں دیتے۔ تمہارے دام کھڑے کر کے وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں پر آنے والی ہر لڑکی کی یہی کہانی ہے؟ عورت نے کہا اور پان چبانے لگی۔ مجھے اس وقت اس پر بہت غصہ آ رہا تھا اور میں اس کی اس بکواس پر بالکل یقین نہیں کرنے والی تھی۔ میں اس پر چیخنے چلانے لگی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔
عورت بڑے پرسکون انداز میں بیٹھی تھی، جیسے اسے میرے اس رد عمل کی توقع پہلے سے ہو۔ میں اسے کیا کہتی؟ میرا تو دل راشد کی بے وفائی پر رو رہا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ راشد میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ عورت نے جو باتیں مجھے بتائیں وہ سن کر میرا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ راشد کے متعلق ایسی ایسی باتیں جنہیں سن کر مجھے چکر آنے لگے۔ ایک لمحے کو یقین نہ آتا تھا، مگر پھر اس عورت کے لہجے کی مضبوطی دیکھ کر مجھے یقین کرنا ہی پڑا۔ اور پھر یہاں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی سب میرے ساتھ بھی ہوا۔ پہلے پہل تو میں نے اس ماحول کو قبول کرنے سے انکار کیا، مگر رفتہ رفتہ میں اس ماحول میں رنگتی چلی گئی، اور رنگتی بھی کیوں نہ، میرے پاس اب بچا ہی کیا تھا، صرف ایک جان تھی، وہ بھی اگر ان لوگوں کی بات نہ مانتی تو گنوا بیٹھتی۔ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہی تھا۔ میں جب بھی کہیں تیار ہو کر جاتی میرے دل میں راشد کی نفرت بڑھ جاتی۔ میں سوچتی کہ راشد کس قدر کمظرف اور بے غیرت نکلا کہ اس نے اپنی محبت کو کسی اور کے ہاتھوں بیچ دیا۔ میں جب بھی یہ سوچتی میرے اندر کی باقی عورت نکل کر باہر آتی اور میں گناہ کی دلدل میں دھستی جاتی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ راشد کو یاد کرتے کرتے اب میں اس بازار کا حصہ بن چکی تھی۔ میرے حسن کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ میری عمر کم تھی، اسی لیے بڑے بڑے وزراء اور ایسے ایسے امیر لوگ اس کوٹھے پر آتے جو مجھے سونے میں تول کر لے جاتے۔ مجھ سے کوٹھے کی نائکہ بہت خوش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میری قدر و قیمت کیا ہے۔ رفتہ رفتہ مجھ میں بھی اعتماد آتا گیا۔ میں بھی اس بازار کے بھاؤ سیکھتی گئی کہ یہاں پر کس طرح کی عورتوں کو کامیابی ملتی ہے اور کون سی عورتیں قصہ کہانی بن کر گم ہو جاتی ہیں۔ میں نے خود کو دلکش اور تر و تازہ رکھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ کبھی اپنا دل کسی مرد کو نہیں دوں گی۔ میں اپنے بڑھاپے کو بھی دولت کے بلبوتے پر محفوظ بنانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ دلکشی اور رعنائی زیادہ عرصہ نہیں ہوگی، اس لیے میں محتاط ہو کر چل رہی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو میں ایک بچے کی ماں بھی بن گئی۔ میری دلکشی میں تیزی سے کمی ہونا شروع ہو گئی۔ مجھ میں پہلے جیسی بات نہ رہی۔ اس بات کا دکھ میرے اندر اور بھی زیادہ گہرا ہونے لگا، اور میں نے اپنی بچی کھچی رعنائی بھی کھو دی۔ رونے دھونے والی عورتوں کو بھلا کون پسند کرتا ہے؟ اس بازار میں تو ہنستی کھلکھلاتی عورتیں ہی عیاش پسند مردوں کے دلوں میں جگہ بنا پاتی ہیں۔ طوائف کی دولت کا پتہ نہیں چلتا، میری دولت بھی کہاں گئی؟ میں کبھی حساب نہیں لگا پائی۔ اب میرے ہاتھ خالی تھے۔ نائکہ کی نظر کرم بھی مجھ سے اٹھنے لگی۔ میرے دام کم سے کم ہونے لگے۔ جہاں پہلے مجھے امیر زادے لے جاتے تھے، اب میں دکانداروں اور معمولی لوگوں کے ساتھ بھی چلی جاتی۔ مجھے اپنی وقت کم ہونے کا بہت دکھ تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی میرے حسن کو بھی زوال آئے گا۔ بہرحال زندگی سے سمجھوتا تو کرنا ہی تھا، ورنہ میں اس بھنور میں پھنس کر رہ جاتی۔ ایک دن مجھے سیٹھ عاقل کے ساتھ کھانا کھانے جانا تھا۔ سیٹھ عاقل درمیانے درجے کا بزنس مین تھا۔ اس کے ساتھ ہماری کافی پرانی جان پہچان تھی۔ یہ میرا واحد قدردان تھا جو مجھے اچھی نظر سے بھی دیکھتا تھا، میرے ساتھ باتیں کرتا اور وقت بتاتا۔ مجھے بھی اس کے ساتھ بات چیت کر کے دلی سکون ملتا تھا۔ آج بھی وہ مجھے اچھے داموں میں لے جاتا۔ نائکہ کو اب بہرحال میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنے بیٹے کو پالنا چاہتی تھی، اس کی پرورش میں کھونا چاہتی تھی۔ اب مجھے بازار حسن کی دنیا بڑی پھیکی اور بے رنگ لگتی۔ ایک دن سیٹھ عاقل نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اپنے خاص دوست سے ملوانا چاہتا ہے، کیونکہ کئی بار جب وہ میرا ذکر اس سے کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ سیٹھ عاقل نے کہا کہ وہ اپنے دوست کو سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ ہم جیسی عورتیں ان باتوں کا برا نہیں مناتیں۔ میں نے سیٹھ عاقل سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ پھر جس دن میں نے سیٹھ عاقل کے دوست سے ملنا تھا، میں تیار ہو کر سیٹھ عاقل کے ساتھ چلی گئی۔ سیٹھ نے کہا تھا کہ اس کے فلیٹ پر اس کا دوست آئے گا۔ میں پہلی بار اس کے فلیٹ پر گئی تھی۔ سیٹھ کا کہنا تھا کہ اس کا دوست مجھ سے باہر نہیں ملنا چاہتا، وہ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کافی منٹ سماجت کے بعد میں اس کے فلیٹ پر گئی۔ جیسے ہی فلیٹ کا دروازہ کھلا اور سامنے بیٹھے شخص پر میری نظر پڑی تو میری جیسے نظریں تھم سی گئیں۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میری برسوں کی کھوئی محبت، میرا اپنا راشد تھا، جس نے مجھ سے بے وفائی کر کے مجھے اس بازار میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔
میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نظر پھیر لی۔ راشد، اب نہ میں تمہارے قابل رہی، نہ تمہاری محبت میں وہ وقت تھی کہ تم مجھے بچا پاتے۔ تم نے چند روپوں کی خاطر میری محبت کو داغ پر لگا دیا۔ اب مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، برسوں کے بند ٹوٹنے لگے تھے۔ میری بات سنو، کیا تم بھی مجھے مجرم سمجھتی ہو؟ راشد نے تڑپ کر کہا۔ مجرم نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں؟ کیا تم نے مجھے اس نائکا کے حوالے نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے مجھے اس بازار کا حصہ نہیں بنایا؟ میں اس پر چیخنے لگی۔ راشد حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو نازنین؟ میں اپنی محبت کے ساتھ ایسا کیوں کروں گا؟ کیا تم جانتی بھی ہو اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس چوکیدار نے مجھ سے تمہاری قیمت لگانے کو کہا۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس بات پر اسے اور غصہ آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہیں مجھ سے بنا قیمت ہی حاصل کر لے گا، تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ مجھے اس کی باتوں پر بہت غصہ آیا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ وہ میرے غصے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر تمہیں واقعی مجھ سے چھین لے گا۔ نازنین، وہ غلط آدمی تھا۔ میں نے بعد میں پتہ کیا کہ اس کا تو کام ہی یہی تھا، اس کے بڑے بڑے لوگوں سے رابطے تھے۔ وہ جب بھی کسی لڑکے لڑکی کو ملتے دیکھتا یا انہیں کوئی نازیبہ حرکت کرتے دیکھتا تو ان کے ساتھ یہی کرتا جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ یہ کہہ کر راشد بھی رونے لگا اور میں اسے دیکھ کر اور رونے لگی۔ کاش ہم دونوں گھر سے نکلنے کی غلطی نہ کرتے تو میں اس بازار کا حصہ نہ بنتی۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد میں خود کو راشد کے قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن راشد نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی آج سے 15 سال پہلے کرتا تھا، مگر میں خود کو راشد کی محبت کے قابل نہیں سمجھتی۔ آج میں اس بازار میں تو نہیں بیٹھی، راشد کے عنایت کردہ ایک گھر میں ہوں، جس گھر میں میری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو، لیکن میں اس عورت کا گھر کیسے برباد کر دوں جو چاہتے نہ چاہتے بھی راشد کی بیوی بن گئی ہے۔ وہ اس کے 2 بچوں کی ماں ہے، میرا اپنا بیٹا ہے۔ میرے اور راشد کے درمیان آج بھی محبت کا تعلق ویسا ہی پاکیزہ اور تر و تازہ ہے جیسا سالوں پہلے ہوا کرتا تھا، مگر راشد کہتا ہے کہ ہمیں اس رشتے کو نکاح میں بدل دینا چاہیے۔ مجھے آپ کی رائے چاہیے، میں کیا کروں؟ کیا مجھے راشد کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے یا پھر اپنے بیٹے کی پرورش کرنی چاہیے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔